تو آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو امریکی ادب کا ایک یوں سمجھے کہ اہم ستون ہے۔ ہارپر لی کا مشہور ناول ٹو کل اے موکنگ برڈ، یہ 1960 میں آیا تھا۔ جی بالکل، اور یہ کہانی ہمیں لے جاتی ہے 1930 کی دہائی کے امریکی جنوب میں، ایک ایسا وقت اور جگہ جو نسل پرستی میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ ہمارے پاس اس ناول کا ایک جائزہ بھی ہے جس میں پلاٹ، کردار اور جو گہرے خیالات ہیں نا اس کتاب کے، ان پر بات کی گئی ہے۔ اچھا۔ تو آج کوشش یہی ہوگی کہ اس جائزے کی روشنی میں اس اہم کتاب کی آپ کہہ لیں کہ روح تک پہنچیں۔ اس کی کہانی کیا ہے، اصل پیغام کیا ہے، اور آج بھی یہ اتنی اہم کیوں لگتی ہے۔ صحیح، تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو سفر شروع کرتے ہیں میکوم، الاباما سے۔ ایک خیالی قصبہ ہے، گریٹ ڈپریشن کا زمانہ ہے، یعنی غربت بہت زیادہ ہے، پرانی روایتیں ہیں اور نسل کی بنیاد پر تعصب، وہ تو بہت ہی عام ہے۔ جی، اور یہ جو پس منظر ہے نا، یہ صرف سیٹنگ نہیں ہے، یہ خود کہانی کا ایک کردار ہے۔ مطلب میکم کی وہ فضا، وہ سست رفتاری، وہ بند کمیونٹی، جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بالکل، اور جہاں نسل پرستی گویا ہوا میں شامل ہے، یہ سب چیزیں کہانی کے واقعات پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ وہاں تبدیلی آسان نہیں تھی۔ صحیح کہا۔ اور جو چیز اس ناول کو خاص بناتی ہے وہ شاید یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں ایک چھوٹی بچی اسکاؤٹ فنچ اس کی نظروں سے دکھایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ معصومیت اور وہ جو معاشرتی تلخی ہے اس کا ٹکراؤ، یہ شروع سے ہی قاری کو پکڑ لیتا ہے۔ اچھا، کرداروں کی بات کر لیں۔ جیسا میں نے کہا، کہانی کی آواز ہے اسکاؤٹ فنچ یعنی جین لوئس۔ 6 سال کی بچی ہے، ذہین ہے، متجسس ہے اور تھوڑی موپھڑ بھی۔ جی، اور ٹام بوائے قسم کی، عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے وہ۔ بالکل۔ پھر ہیں ان کے والد ایٹیکس فنچ، قصبے کے وکیل ہیں اور شاید کتاب کے سب سے مشہور کردار بھی۔ او ہاں، ایٹکس، وہ تو اصول پسندی، دیانتداری اور اخلاقی جرات کا مجسمہ ہے۔ وہ صرف قانون پر نہیں چلتے، ضمیر کی آواز بھی سنتے ہیں۔ یہ بات اہم ہے۔ جی، ایٹکس کا کردار اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ وہ کہانی کا آپ کہہ لیں اخلاقی مرکز ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں انصاف کو، سچائی کو نسل پرستی کے نام پر روندنا کتنا آسان تھا، وہاں ایٹکس اپنے بچوں کو اور قاری کو بھی صحیح اور غلط کا فرق سکھاتے ہیں۔ وہ ایک طرح کے خاموش ہیرو ہیں جو مقبولیت نہیں، اصول دیکھتے ہیں۔ اور اسکاؤٹ کا بڑا بھائی بھی ہے، جیم فنچ۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے ہم اسے بچپن سے نکل کر وہ جو دنیا کی ناانصافیاں ہیں انہیں سمجھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہاں، اس کا کردار ایک طرح سے بڑے ہونے کے سفر کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ پختہ ہوتا ہے کہانی کے ساتھ ساتھ۔ ان کے علاوہ کچھ اور کردار بھی ہیں جو بہت اہم ہیں۔ جی، جیسے ٹام رابنسن، ایک سیاہ فام شخص جن پر ایک سفید فام عورت میلا ایول نے ایک جھوٹا الزام لگایا تھا، زیادتی کا۔ جی، زیادتی کا، اور ان کا مقدمہ ہی کہانی کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے۔ اور ہاں، بو ریڈلی، اسے کیسے بھولیں، وہ پراسرار پڑوسی جس کے بارے میں قصبے میں عجیب عجیب کہانیاں ہیں۔ بچے ڈرتے بھی ہیں اور تجسس بھی رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر ہے میلا ایول اور اس کا باپ باب ایول۔ وہ منفی کردار ہے جو تعصب اور جہالت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کہانی کی شروعات میں تو بچوں کی دنیا ہی نظر آتی ہے۔ اسکاؤٹ، جیم، ان کا دوست ڈیل، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور وہ بو ریڈلی کے معمے میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح اسے گھر سے باہر نکالیں، اس کے بارے میں ڈراؤنی کہانیاں گھڑتے ہیں۔ یہ بچپن کے تجسس اور کھیل کود کی بڑی اچھی تصویر ہے۔ جی، اور یہ جو بچپن کی معصومیت ہے نا، یہ صرف کہانی کا شروع کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک پیمانہ بھی بن جاتا ہے۔ بعد میں جو سماجی برائیاں آتی ہیں ان کی شدت اسی معصومیت کے مقابلے میں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اچھا نکتہ ہے۔ اور بو ریبلی کا کردار، جسے بچے شروع میں بھوت سمجھتے ہیں، وہ دراصل معاشرے کے ان لوگوں کی علامت ہے جنہیں لوگ بغیر جانے سمجھے غلط مان لیتے ہیں۔ یعنی جو دکھتا ہے اور جو اصل ہے کا فرق۔ بالکل، یہ فرق شروع سے ہی قائم ہو جاتا ہے۔ اور پھر
کہانی کا رخ بدلتا ہے جب ایٹکس فنچ کو ٹام رابنسن کا دفاع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جی، اور یہ کوئی عام مقدمہ نہیں تھا۔ ایک سیاہ فام پر ایک سفید فام عورت کا الزام، وہ بھی 1930 کی دہائی کے الاباما میں۔ مطلب فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا ایک طرح سے۔ ہاں، معاشرتی طور پر۔ بالکل، یہ مقدمہ میکوم قصبے اور پورے امریکی جنوب میں نسل پرستی کی جڑیں دکھا دیتا ہے۔ ایٹکس عدالت میں دلائل دیتے ہیں، ثبوت پیش کرتے ہیں۔ وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ٹام بے گناہ ہے، اصل کہانی کچھ اور ہے۔ جی، وہ واضح کرتے ہیں کہ میلا ایول اپنے باپ کے تشدد سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ ثبوت اتنے واضح تھے، کوئی بھی غیر جانبدار شخص دیکھ سکتا تھا کہ ٹام بے گناہ ہے۔ لیکن وہاں قانون اور منطق پر تعصب حاوی آ جاتا ہے۔ جوری، جو سارے سفید فام مردوں پر مشتمل تھی، وہ ٹام رابنسن کو مجرم قرار دے دیتی ہے۔ یہ لمحہ یہ کہانی میں ناانصافی کے احساس کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ یہ فیصلہ صرف ٹام کے خلاف نہیں تھا، یہ انصاف کے پورے تصور کے خلاف تھا۔ کتاب اتنی خوبصورتی سے دکھاتی ہے کہ سماجی تعصب کیسے قانونی نظام کو بھی بیکار کر سکتا ہے۔ جی، ہو سکتا ہے جوری کے ارکان دل میں جانتے ہوں کہ سچ کیا ہے، لیکن اجتماعی طور پر وہ اس دباؤ کے سامنے جھک جاتے ہیں کہ بھئی سیاہ فام کی بات سفید کام کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ یہ سسٹم کی ناکامی تھی۔ اس فیصلے کے بعد ٹام رابنسن اس کی قسمت میں مزید دکھ لکھے تھے، اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اور پھر خبر آتی ہے کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ خبر فنچ خاندان کو، خاص طور پر جیم اور اسکاؤٹ کو بالکل ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ان کی معصوم دنیا پر ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ دوسری طرف باب ایول وہ سمجھتا ہے کہ مقدمے میں ایٹکس نے اس کی بے عزتی کی ہے، وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ دھمکیاں دیتا ہے، ایٹکس کو بھی، بچوں کو بھی۔ جی، اور کہانی کے آخر میں ایک رات اندھیرے میں وہ جیم اور اسکاؤٹ پر حملہ کر دیتا ہے۔ اور یہیں وہ کردار سامنے آتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، بو ریڈلی۔ ہاں، وہ پراسرار الگ تھلگ رہنے والا شخص جسے سب آسیب سمجھتے تھے، وہ بچوں کو بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور باب ایول کو روکتا ہے۔ اس میں باب مارا جاتا ہے۔ یہ کہانی کا ایک بہت طاقتور موڑ ہے۔ جی ہاں، بو ریڈلی جو پوری کہانی میں ایک غیر موجودگی کی طرح تھا، آخر میں ایک محافظ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ وہ ان تمام افواہوں اور تعصبات کے بالکل الٹ نکلتا ہے جو قصبے نے اس کے بارے میں بنا رکھے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل برائی باب ایول جیسے لوگوں میں تھی، نہ کہ بو جیسے مختلف یا تنہا لوگوں میں۔ بالکل، اور سب سے اہم بات، اسکاؤٹ آخرکار بو ریڈلی کو سمجھ پاتی ہے۔ وہ اسے ایک انسان کے طور پر دیکھتی ہے، نہ کہ کسی ڈراؤنی کہانی کے کردار کے طور پر۔ وہ تصور کرتی ہے کہ بو نے دنیا کو اپنے گھر کی کھڑکی سے کیسے دیکھا ہوگا، ان بچوں کو کیسے بڑھتے دیکھا ہوگا۔ یہ ہمدردی کا وہ سبق تھا جو اس کے والد ایٹیکس اسے سکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی ہاں، یہ اسکاؤٹ کا وہ لمحہ ہے جسے ایٹیکس کہتے تھے دوسرے کی جلد میں اتر کر گھومنا پھرنا، یعنی دوسرے کے حالات کو سمجھنا۔ جی، یہ کتاب کے مرکزی خیال یعنی ایمپیتھی یا ہمدردی کی عملی تصویر ہے، اور یہی ہمدردی باقی موضوعات کو بھی جوڑتی ہے۔ موضوعات کی بات کریں تو نسل پرستی اور سماجی ناانصافی یہ تو سب سے نمایاں ہے۔ بالکل، کتاب یہ نہیں کہتی کہ سارے سفید فام برے تھے، بلکہ یہ دکھاتی ہے کہ تعصب کیسے پورے سسٹم میں گھس جاتا ہے، قانون میں، رویوں میں، یہاں تک کہ اچھے لوگوں کی خاموشی میں بھی۔ ٹام کا مقدمہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ صحیح، اور اس ناانصافی کے سامنے کھڑا ہے ایٹیکس فنچ کا کردار۔ وہ اخلاقی سالمیت یعنی مورل انٹیگریٹی کی علامت ہے۔ جی، یہ صرف صحیح بات کہنا نہیں، بلکہ مشکل وقت میں مخالفت کے باوجود صحیح کام کرنا ہے۔ ایٹیکس کی ہمت صرف جسمانی نہیں بلکہ اخلاقی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اصل جرأت بندوق ہاتھ میں ہونا نہیں، بلکہ یہ جاننا ہے کہ آپ ہاریں گے، مگر پھر بھی لڑائی شروع کریں اور آخر تک لڑیں۔ کیا بات ہے! واقعی ایٹیکس کی یہ خوبی اس لیے بھی متاثر کرتی ہے کہ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، وہ جو ہیں وہی نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس قصبے کے بہت سے دوسرے لوگ، خاص کر وہ مہذب خواتین جو دور دراز کے لوگوں کے لیے چندہ جمع کرتی ہیں مگر اپنے ہی قصبے کے سیاہ فاموں کے ساتھ ناانصافی پر خاموش رہتی ہیں، وہ منافقت کی مثال ہیں۔ ایک اور اہم تھیم ہے معصومیت کا ختم ہونا اور حقیقت سے سامنا ہونا۔ جی،
جیم اور اسکاؤٹ شروع میں دنیا کو بہت سادہ سمجھتے ہیں۔ یہ سفر انہیں ہمدردی سکھاتا ہے۔ پہلے وہ بو رڈلی سے ڈرتے ہیں، مسز ڈوبوس جیسی بدمزاج بوڑھی عورت کو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن ایٹیکس انہیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ لوگوں کے رویوں کے پیچھے ان کے اپنے حالات، ان کے تجربات ہوتے ہیں۔ اسکاؤٹ کا بو رڈلی کو سمجھنا یا ایٹیکس کا مسز ڈوبوس کی تکلیف کو سمجھنا، یہ سب ہمدردی کے ہی سبق ہیں۔ کتاب کا جو انداز بیان ہے وہ بھی اس کے اثر کو گہرا کرتا ہے۔ پوری کہانی اسکاؤٹ کی آواز میں، فرسٹ پرسن میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اسکاؤٹ کی وہ جو بچکانا معصوم نظر ہے نا، اس سے جب ہم مقدمے یا نسلی نفرت جیسے سنگین واقعات دیکھتے ہیں تو ان کی سنگینی اور بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی وہ سادہ زبان، کبھی کبھی تھوڑا مزاحیہ انداز، وہ کہانی کی تلخی کو تھوڑا قابل برداشت بناتا ہے، لیکن ساتھ ہی قاری کو سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ یہ تضاد، معصوم راوی اور سنجیدہ موضوع، جی، یہی کتاب کی ایک بڑی خوبی ہے۔ قاری اسکاؤٹ کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کتاب کی میراث یہ صرف ایک کہانی تو نہیں رہی؟ بالکل نہیں۔ ٹو کل اے موکنگ برڈ نے 1961 میں پولیٹزر پرائز جیتا تھا، امریکہ کا سب سے بڑا ادبی اعزاز۔ جی، یہ دنیا بھر کے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس نے کروڑوں لوگوں کو نسل پرستی، انصاف، انسانیت، ان سب پر سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ کچھ تنقید بھی ہوئی ہے اس پر۔ جی ہاں، خاص طور پر نسل پرستی کی عکاسی کے انداز پر کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں، لیکن اس کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ یہ جدید امریکی ادب کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، ٹو کل اے موکنگ برڈ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں ایک بچی کی آنکھوں سے انصاف، ناانصافی، اچھائی، برائی، نفرت اور ہمدردی جیسے بڑے سوالات دکھاتی ہے۔ بالکل، یہ 1930 کی دہائی کے امریکی جنوب میں سیٹ ہے، لیکن اس کے سبق وقت اور جگہ سے آزاد ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مشکل حالات میں اصولوں پر قائم رہنا کیا ہوتا ہے اور دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرنا کیوں ضروری ہے۔ اور شاید آخری بات جو سوچنے کی ہے وہ موکنگ برڈ کا تصور ہے۔ جیسا کتاب میں کہا گیا ہے، موکنگ برڈز کو مارنا گناہ ہے کیونکہ وہ صرف گاتے ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ ٹام رابنسن اور بو رڈلی دونوں ایک طرح سے موکنگ برڈز تھے، معصوم لوگ جنہیں معاشرے کے تعصب اور برائی نے نقصان پہنچایا۔ صحیح۔ تو آج کی دنیا میں جو اکثر تقسیم اور غلط فہمیوں کا شکار نظر آتی ہے، یہ سوال اہم ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود موکنگ برڈز کو کیسے پہچانیں، یعنی وہ لوگ جو کمزور ہیں، مختلف ہیں یا جنہیں غلط سمجھا جاتا ہے، ان کی حفاظت کیسے کریں۔ یہ غور طلب بات ہے۔ جی، دوسروں کے نقطۂ نظر کو، چاہے وہ کتنا ہی الگ کیوں نہ ہو، سمجھنے کی کوشش شاید آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر سوچتے رہنا چاہیے، اور یہ کتاب ہمیں یہی کرنے کی دعوت دیتی ہے، اپنے ارد گرد کی دنیا کو زیادہ کھلی آنکھوں اور کھلے دل سے دیکھنے کی۔